الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ۔ بات چل رہی تھی ان اعمال کے بارے میں جو روزے میں تقوی کو بڑھا دیتے ہیں اور جن کی عادت کی وجہ سے ہمارا پورا سال وہ اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے صبر کی 4 قسمیں پڑھی تھی، جس میں سے پہلی قسم پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکیوں پر روک کر رکھنا اور کوشش کرنا کہ مجھے نیکی کی عادت بنانی ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ نیکی سے روکنا۔ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، وہ نماز سے بھی روکتا ہے، اذکار سے بھی روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے بھی روکتا ہے، اور ہمیں عبادت کر کر کے اس کو اپنی عادت میں شامل کرنا۔ دوسری جو صبر کی قسم جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے کہ اپنی عادت بنانی ہے، مجھے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اسباب سارے موجود ہیں لیکن پھر بھی میں نے وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ موبائل فون ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، میں سرچنگ میں کچھ بھی سرچ کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا کیونکہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ یہی سکھا رہا ہے نا کہ نعمتیں ساری موجود ہیں، کھانا کھانے کے لیے سامنے موجود ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اور اسی طریقے سے روزہ اصل تو ان گناہوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ ہے کہ اسباب تو سارے موجود ہیں، کر سکتے ہو۔ ایک شخص نے گالی دی ہے، زبان میرے پاس بھی ہے، گالی میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں اس روزے کے درمیان میں کہ مجھے نہیں دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری میں 1903 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی جس قدر بھی وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اس پر عمل بھی کیے جا رہا ہے، جہالت والے کام بھی کیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ فلیس للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنا کھانا پینا بس چھوڑ کے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ تو مقصد ہی نہیں۔ اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1894 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، الصیام جنۃ من النار، روزہ آگ سے روکتا ہے، آگ سے ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ میں ہم تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال کو آگے نہیں کر دیتے کہ مجھ پر حملہ نہ کرے، ایسے روزہ آگ کے درمیان میں آ جائے گا، آگ ہمیں چھو نہیں پائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تمہارا روزہ ہے نا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا یرفث ولا یجہل، نہ تو گندی باتیں کرنی، نہ کوئی جہالت والے کام کرنے، اور اگر کوئی تم سے کوئی غلط بات کرنے لگے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، کوئی لڑائی کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے تمہیں، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی صائم، بھائی میرا تو روزہ ہے۔ آگے سے اس طرح جواب نہیں دینا بھائی میرا روزہ ہے، نہیں تو میں تجھے ایسے ہی سناتا کہ تیرا جو نا ہوش ٹھکانے آ جاتے، تیرا فلاں ہو جاتا، اچھا سنائے بھی جا رہا ہے لیکن بات کہہ رہا میرا روزہ ہے، نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہ آپ سے لڑائی کروں گا، نہ آپ کو برا بھلا کہوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے میں دے سکتا ہوں، میں نہیں دوں گا، میں صبر کر رہا ہوں، میں اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں کہ مجھے اس کیفیت تک پہنچنا ہے جس میں اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتے ہیں، اور روزہ اصل میں یہی سکھا رہا ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 3934 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کی حفاظت کر سکیں، والمہاجر، اور ہجرت کی ایک قسم یہ بھی ہے، من حجر الخطایا والذنوب، جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، خطاؤں کو چھوڑ دیا اور ان برائیوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا۔ تو ہمیں ابھی ٹریننگ کرنی ہے اپنی کس چیز پر؟ کہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ اس میں 2-3 اسباب آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبب تو یہ ہے
انسان کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہیں۔ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے جو سبب بیان کیا ہے یا اسلام نے بیان کیا وہ یہ کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بھی نعمت دے دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ آزمانے کے لیے بھی زیادہ نعمتیں بندے کو دے دی جاتی ہیں کہ بندہ میری نعمتوں پر اب شکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تکبر تو نہیں آ جاتا اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نیکی کرنے کی وجہ سے اور گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے نعمتیں دیتے ہیں، اور کئی دفعہ انسان پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم جو کر رہے ہوتے ہو اس کا تمہیں گناہ مل رہا ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے تمہارے جو بہت سارے کام ہیں وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر نہیں پکڑتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک گناہ کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، تو انسان فوری طور پر سلف صالحین بڑے پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی کام نہیں نہ ہو رہا ہوتا تھا۔ توبہ اور استغفار، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا تفصیلی کئی مقامات پہ آتا ہے، کوئی سوال کرنے آیا جواب سمجھ ہی نہیں آ رہا، استغفار شروع کر دیا، کہتے دلائل سامنے ہیں لیکن اجتہاد سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا، تو استغفار شروع کر دیے۔ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کا جواب ذہن میں نہیں آ رہا، آیت ذہن میں نہیں آ رہی، اتنا کچھ یاد ہے سمجھ کیوں نہیں آ رہا، تو استغفار کرنا شروع کر دیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گناہ شاید ہو گیا ہو جس کی وجہ سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو وہ اتنے نیک لوگ اور اتنے بڑے لوگ جو علم میں بڑے پختہ تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا مسئلے کا حل کیوں نہیں آ رہا، اللہ رب العالمین کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے کسی وجہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما نزل بقوم بلاء الا بذنب، کسی قوم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ وما رفع عنہم الا بتوبہ، کسی بھی قوم سے اس کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ گناہ کو چھوڑ دینے یعنی توبہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ توبہ میں گناہ کو چھوڑنا بھی ہے نا، توبہ کی جو شرائط ہیں، پہلے گناہ کو چھوڑا جائے اور پھر اس سے معافی مانگی جائے کہ دوبارہ نہیں کروں گا، تو وہ ساری شروط جو توبہ کی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ گناہ کی وجہ سے بہت سارے کام رک جاتے ہیں ہمارے اور انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری ایک حدیث میں ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو فرماتے ہوئے، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزوں سے تمہیں آزمایا جانا ہے۔ اس میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے، گناہ لوگ کرنے لگتے ہیں، حتی یعلنوا بہا، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آتا ہے اعلانیہ کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرنے لگتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون، تو ان میں طاعون کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ آج کتنے ہاسپٹلس کھل رہے تھے، یہ کینسر کبھی ہوا تھا پرانے زمانے میں، کبھی سنا ہو کہ یار کینسر ہو گیا اس بندے کو، اب اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں، اسپیشل ہاسپٹلز پر خاص کینسر کے یہ اسپتال ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں ان قوم کو اس قوم کے اندر آ جائیں گی جو ان سے پہلے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ آج ڈاکٹرز مشینیں خون نکالتے ہیں جی، ٹیسٹ فلاں بھی کروا لیا فلاں بھی کروا لیا جی، میرے علم میں میرے نالج میں جتنے ٹیسٹ ہیں ہم تو کروا چکے، بندہ کلیئر ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی بیماری کون سی، وہ بیماری نئی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا، یہ اس فحاشی اور گناہ کی وجہ سے جو وہ قوم کرنے لگی۔ اسی طریقے سے انسان کا دل وہ مردہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، جب انسان نیکی کرتا ہے نا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، ونورا فی القلب، دل میں اس کے روشنی آ جاتی ہے، وسعة فی الرزق، انسان کی نیکی کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وقوة فی البدن، اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو جسمانی قوت بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اور جب گئی نا امی جان، بلکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ان کے گھر میں خادم لینے کے لیے کہ کچھ خادم آئے ہیں تو مجھے خادم دے دیجئے، گھر میں چکی چلاتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ میں تمہیں اذکار بتاتا ہوں، وہ خادم سے بہتر ہے۔
تو انہوں نے پھر بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 33 34 مرتبہ پڑھ کے سویا کریں. تو اس کی شرح میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے بہتر قرار دیا، یعنی وہ اذکار ان کو جسمانی طور پر بھی مضبوط کر رہے تھے، ان کی تھکان بھی اتار رہے تھے سارا دن کی. اسی وجہ سے کہا نا کہ وہ خادم سے بہتر ہے. تو یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا یہ قوت دیتی ہیں ہمیں بہت سارے کام کرنے کی، ہم اپنے دنیاوی کام کئی کر سکتے ہیں. تو اگر انسان بیمار ہے ذکر کرنا شروع کر دے، بیمار ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دے، بہت ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اگر بندہ برائیاں کر رہا ہے تو اس کے چہرے میں کیا آتا ہے؟ سیاہی آ جاتی ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کا دل اس سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اندھیرے میں رہتا ہے. اسی طریقے سے وَضَيِّقًا فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں جو ہے وہ تنگی آ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا جو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اگر کوئی نقصان اس کا نہ بھی ہونا، ویسے تو نقصان بہت سارے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی نقصان نہ بھی ہونا تو ایک بندہ جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو کم از کم گناہ یہ ہے کہ اس وقت میں نیکی نہیں کر رہا. ایک بندہ جب گناہ کر رہا ہے تو اس وقت میں نیکی نہیں کر رہا تو یہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. تو اگر وہ دور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہی ایک بہت بڑا اس کے لیے سبب ہے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. اسی طریقے سے جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے. چوتھی جو بات میں پانچویں کر رہا ہوں، اگر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے اور وہی عادت آخر وقت تک رہتی ہے، اور بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی عادت کے حساب سے اس کو موت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انما الاعمال بالخواتیم، پہلے تو حدیث ہے کہ تمہارا خاتمہ وہ ایمان پر ہونا چاہیے، اور جیسے تمہارا خاتمہ ہوگا آخری وقت میں، اس لیے تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا یہ بہت بڑی ایک انسان کی خوش بختی ہے کہ انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو رہا ہے. اور آخری وقت میں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے جس حالت میں جا رہا ہوتا ہے وہ پھر دیکھ لینا چاہیے کہ ساری زندگی کی اس کی حالت یہی ہے. اب مثال کے طور پر ہماری عادات کیا ہوتی ہیں، جب کوئی اچانک کوئی حادثہ آ جائے تو پھر کیا نکلتا ہے زبان سے؟ او تیری، اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، یا سیدھی سیدھی گالیاں نکلتی ہیں، کبھی الحمدللہ، کبھی بسم اللہ، کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں. کبھی یہ عادت ہم نے بنانے کی کوشش کی. اسی طرح ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ میں نے ایک شیخ کا ایک درس میں سنا، وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کے نا ایک کام تھا، ایک ڈیوٹی تھی. تو وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ ایک کمپنی کے باہر کھڑے ہونا ہے اور اس نے سارا دن گنتی کرنی ہے کہ کتنے کارٹن آ رہے ہیں اور کتنے کارٹن جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس کی موت کا وقت قریب ہے اور بسترے مرگ پہ پڑا ہے اور گنتی گر رہا ہے. کیوں؟ وہ ساری زندگی اس کی گنتی کی عادت ہے اور زبان پہ چڑھی ہوئی ہے. جس طرح آپ نے اگر کبھی ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے جو فیلڈ ہے حافظوں کو آپ دیکھیں نا جو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، وہ نیند میں بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپارہ سنا رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں سلف صالحین جو حدیثیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا وہ نیند میں بھی حدیثیں. اور ایک دفعہ جو ہے وہ ایک عالم دین اذان کا وقت ہوا تو اذان دینے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے قبلہ رخ منہ کیا تو سند بیان کرنی شروع کر دی. قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حدیثیں جس طرح بیان کرتے ہیں نا سارا دن، تو وہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ حدیثیں بیان کرنی شروع ہوئی. بعد میں پتہ چلا یہ تو اذان دینی تھی میں نے. تو اس طرح وہ عادت بن جاتی ہے. تو جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کی میں ابھی سے عادت بناؤں. کلمے کی عادت بنائیں، اسی طریقے سے اذکار کی عادت بنائیں کہ جب بھی کوئی مشکل آنی، پریشانی آنی، مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، مجھے بسم اللہ پڑھنا ہے، مجھے جو ہے وہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں عادت میں بنائیں گے. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو تم فرما برداری کی حالت میں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکو کہ اللہ تیری اطاعت کرتے ہوئے تیرے پاس آیا ہوں. اگر انسان فوت ہو جائے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، مثال کے طور پر میں چوری کر رہا ہوں اور موت آ جائے اسی حالت میں جو ہے وہ یہ موت انسان کو نا بڑا کچھ یاد کرواتی ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دینے ہیں اور مجھے موت آ گئی تو پیچھے سے کون دے گا، میری ذمہ داری کون ادا کرے گا. اتنے تو میرے کوئی سگے میرے خاندان میں ہے نہیں کہ وہ دیں. ٹھیک ہے انسان کئی دفعہ اس کو دکھانے کے لیے اس کی فیملی اور اس کے بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے جانے کے بعد دنیا میں تو بندہ ڈانٹ کے بھی کروا لیتا ہے نا. دنیا میں بندہ کہتا ہے بھائی
یہ کرو، کئی دفعہ اس کے چہرے کی وجہ سے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے، یا پتہ ہوتا ہے کہ یار نافرمانی کی تو آگے سے کوئی چیز روک لی جائے گی، پاکٹ منی بند کر دی جائے گی، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، پتہ ہوتا ہے تو بہت سارے کام کر لیے جاتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد وہ کس لیے کرے گا؟ یہاں تو اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ یار بھائی میری اولاد بھی میرے بعد اس طرح کر سکتی ہے، مجھ پر بھی اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو یا میرے خاندان میں جو فوت ہوا ہے اس پر قرضہ ہے، وہ مجھے وصیت کر کے گیا، اس کی تو معافی نہیں ہونی جب تک، کیونکہ قرضہ جو ہے یہ بندے کو جب تک ادا نہیں کیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا اس بندے کا جس نے قرضہ نہیں ادا کیا، فرمایا کہ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ادا کرتا ہوں اس کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھایا، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم خود اپنے حقوق نہیں ادا کر سکتے یا خود اپنے معاملات نہیں کرتے تو میرے بھائی یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قدر اللہ رب العالمین ہمیں سے روزے کی حالت میں جو ٹریننگ ہماری چاہ رہے ہیں کہ یار ہم گناہوں کو چھوڑنے کی ٹریننگ کریں، جیسے ہم حلال چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی یہ ٹریننگ جاری رکھیں اور اس ٹریننگ کو پورے 11 مہینوں میں اپلائی کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔